میں میسج ٹی وی والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ حجامہ کے تعلق سے میں کچھ عرض کروں. اور میرا نام افتخار احمد سیفی ہے. میں امریکن بورڈ سرٹیفائڈ نیچروپیتھک ڈاکٹر ہوں اور میں نے یونانی میڈیسن اینڈ سرجری میں بھی ڈگری حاصل کی انڈیا سے. اس کے بعد امریکہ سے میں نے این ڈی کی اور میری ایکسپرٹیز ہیں کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز اور ڈائبٹیز میں نیوٹرینٹ میڈیسن کا استعمال. حجامہ کا شوق مجھے اس کی ضرورت مجھے 4 سال پہلے محسوس ہوئی جب میں نے اس کے بارے میں احادیث پڑھی. اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں حیرت انگیز، اور اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ حجامے کے علاوہ اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے. یہ حجامہ ہی کمپلیٹ علاج ہے بیسکلی. میں آپ کے سامنے کچھ حدیث سناتا ہوں. یہ ڈاکٹر امجد علی حسن صاحب کی کتاب ہے حجامے کے بارے میں. یو کے سے انہوں نے MRCP کی کارڈیولوجسٹ ہیں اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت نوازا. انہوں نے ایک کتاب لکھی حجامے کے اوپر، بہت فائدہ مند کتاب ہے. جتنے لوگ حجامہ کرتے ہیں ان کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اس میں کچھ حدیثیں ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے. نمبر 1 حجامہ کے ذریعے ضرب لگوانے میں، نمبر 2 شہد کے استعمال میں، نمبر 3 آگ سے داغنے میں. کئی تاہم میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے روکتا ہوں. یعنی اس میں ایک چیز سے تو روکا لیکن حجامہ اور شہد کے استعمال کے بارے میں بتایا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی دوا میں شفا موجود ہے تو حجامہ کے ذریعے ضرب لگوانے میں یا شہد کے استعمال میں یا پھر آگ سے داغنے میں، بشرطے کہ یہ داغنا اس مرض کو راس آ جائے، لیکن میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا. اور فرمایا یہ سب بخاری شریف کی حدیثیں ہیں. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی فراز کے قبیلے کے ایک دیہاتی آیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حجام حجامہ کر رہا تھا. پس حجام نے بلیڈ سے ضرب لگایا تو دیہاتی نے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حجامہ ہے، یہ ان سب علاجوں سے بہتر ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں. کتنی اسٹرانگ حدیث ہے یہ. اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس رات فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزر ہوا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامے سے علاج کا حکم فرمائیں. یہ رواہ ترمذی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کی اور فرمایا کہ جب تک تم حجامہ نہ لگوا لو میں واپس نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حجامہ لگوانے میں شفا ہے. اس کے علاوہ کتنی اور احادیث ہیں، یعنی اس کو پڑھیں. جب میں نے ان سب احادیثوں کو پڑھا تو مجھے لگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق، اللہ حق، دین حق، تو یہ بات پکی ہے چاہے ہم سے ہمارے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو تو کیوں نہ ہم حجامہ کریں. تو میں جب یہاں موو ہوا تھا تو میں ایک اکیڈمی آف کمپلیمنٹری میڈیسن کالج تھا، اس کا ڈین تھا، ساتھ میں نیو لائف اسٹائل کلینک میں نیچروپیتھک میڈیسن پریکٹس کرتا تھا. اس کے بعد میری ملاقات یہاں ایک گروپ ہے بالحاصہ گروپ، تو ان سے ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ایک نان پروفٹ انسٹیٹیوٹ کھول رہے ہیں جو ریسرچ سینٹر ہے، میڈیکل سینٹر ہے، ریسرچ بھی ہوگی اس میں، کلینکل میڈیسن بھی ہوگی. تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ تم. تو میں ادھر آیا اور الحمدللہ ہم لوگ یہاں ریسرچ کر رہے ہیں بایو ریزوننس تھراپی کے اوپر، اور جرمن سینٹر سے ہمارا ایفیلیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں جب یہ بات میں نے احادیث پڑھی تو میں نے اپنے ڈائریکٹر سے کہا کیوں نہ ہم حجامہ بھی شروع کریں، کیونکہ حجامہ میں خیر ہے اور شفا ہے. ہم تو یہ بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ہر غیر کے کرنے کا یقین دل سے نکل جائے اور اپنی بھی خود کرنے کا یقین دل سے نکل جائے اور ایک اللہ کی ذات عالی کا یقین دل میں آ جائے اور تمام رواجی طریقوں کا یقین دل سے نکل جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہان کی 100% کامیابی کا یقین دل میں آ جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں تو کامیابی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی، چاہے وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہو، صحت سے ریلیٹڈ ہو، کسی میں بھی ہو.
تو اس لیے میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ کرو تمہاری مرضی ہے. تو تب سے ہم نے ساتھ میں اپنی کلینکل پریکٹس کے ساتھ حجامہ شروع کیا, اور الحمدللہ جب سے حجامہ کرنا شروع کیا اس میں ماشاءاللہ اتنے فائدے دیکھے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اوور آل جو جنرل ہیلتھ کو امپروو کرنے کی کوئی ایک چیز اگر ہے تو حجامہ ہے. باقی سب چیزوں میں اللہ نے اور شفا رکھی, جتنے بھی سسٹمس اور میڈیسن ہیں کسی نہ کسی میں کسی چیز کے لیے فائدہ ہے, لیکن اوور آل ہیلتھ کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے حجامہ بہت اچھی چیز ہے. اور اب حجامہ کسے کہتے ہیں؟ حجامہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حجامہ اردو میں کہتے ہیں پچے لگوانے کو, انگریزی میں کپنگ بھی بولتے ہیں اس کو, چائنیز لوگ کرتے ہیں کپنگ, لیکن وہ چائنیز جس کو کپنگ کہتے ہیں اکثر وہ یہ کپنگ نہیں ہے جو کہ اسلامک حجامہ ہے, اسلامک کپنگ ہے, اس میں تھوڑا فرق ہے. حجامہ کی کئی قسمیں ہیں. حجامہ ایک تو جیسا کہ آپ انٹرنیٹ پہ کریں گے سرچ کریں گے تو اس میں ڈرائی حجامہ ہے, ویٹ حجامہ ہے, مساج حجامہ ہے, آئل حجامہ ہے, ڈفرینٹ طریقے کا حجامہ ہے. لیکن بیسکلی حجامہ وہی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند فرمایا اور جس کو خود کیا بھی. تو اس میں کپس لیتے ہیں, یہ کپس ہیں, اور کپس کو جسم کے مختلف حصوں پر لگاتے ہیں اور اس سے ویکیوم کریٹ کرتے ہیں ایسے کر کے, اور اس کے بعد کٹس لگاتے ہیں, اس سے خون باہر آتا ہے. تو بیسکلی خون کو نکالنے کو حجامہ کہتے ہیں, یعنی اس میں گندا خون مکس ہوتا ہے, پورا گندا خون نہیں ہوتا بلکہ خون تو ہوتا ہے, اس کے اندر گندا خون مکس ہوتا ہے, اس کو حجامہ کہتے ہیں. اور اس کی جیسے میں نے عرض کیا کئی قسمیں ہیں, لیکن یہی قسمیں اصل فائدہ اسی قسم سے ہے جس کو ہم ویٹ حجامہ کہتے ہیں یا حجامہ بولتے ہیں. حجامہ کس طریقے سے مدد کرتا ہے, اس کا فائدہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہے کہ سنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر شفا ہے, تو پھر اس میں یقینی شفا ہے. کچھ اس کی میڈیکل اسپیکولیشنز بھی ہیں اور بہت ممکن ہے وہ بھی صحیح ہوں, تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, لیکن ہم تو اس لیے کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور ہیلتھ کے لیے ہی چاہیں کریں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر یقین رکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ سنت زندہ کرنے کا اجر ملے گا, آخرت بھی بنے گی اور دنیا کے فائدے بھی اس میں حاصل ہوں گے. دنیاوی اعتبار سے جتنا ہم سمجھ پائیں اس کو کس طریقے سے فائدہ ہوتا ہے, وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جسم سے اگر خون نکلے اور وہ کسی بھی راستے سے نکلے, کسی بھی طریقے سے نکلے, چاہے وہ بلڈ ڈونیشن کے ذریعے نکلے یا کبھی کبھی اور راستے سے خون نکلتا ہے, تو اس میں فائدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ خون جب باہر نکلتا ہے جسم سے تو ہمارا جسم نیا خون, تازہ خون بناتا ہے جو کہ ریپلیس کرتا ہے خراب و گندے یا پرانے خون کو, تو اس کے ظاہر سی بات ہے زیادہ فائدے ہوتے ہیں. اور پورا ایک سسٹم ہے جو خون بنانے کا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اچھا, دوسرے فائدے اس کے یہ ہیں کہ جب ہم حجامہ کرتے ہیں اور ڈونیشن کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ ڈونیشن میں جو سسٹمک سرکولیشن ہوتا ہے, وینس بلڈ, وین سے جو بلڈ نکلتا ہے جو کمپیریٹیولی فریشر بلڈ ہوتا ہے, لیکن حجامہ سے جب ذریعے جو خون نکالا جاتا ہے اس میں جو خون ہوتا ہے وہ ٹاکسنس اور ٹاکسک ویسٹ اس میں زیادہ ہوتی ہے. ایک تو وہ اسکن سے نکالا جاتا ہے, وین سے نہیں نکالا جاتا. اسکن میں مثال کے طور پر ہم جو پوائنٹس ہیں, مختلف پوائنٹس ہیں, اس طرح کرتے ہیں, جیسے کہ اگر ہم نے یہ پیٹھ پر کرنا مثال کے طور پر, تو اب یہ انٹر اسٹیشل ٹیشو اسپیسز ہوتی ہے, اس کے اندر سے خون آتا ہے اور اس کے نیچے سے لیمفیٹک پورا سرکولیشن چینل ہے پورا جو کہ چل رہا ہوتا ہے. تو جب ہم حجامہ کرتے ہیں تو بیسکلی لیمفیٹکس کا بھی کچھ ٹاکسنس پلس انٹرسٹیشل ٹیشو اسپیسز کے ٹاکسنس اور کچھ لیکٹک ایسڈ اور دوسری ٹاکسیسٹی جو انڈر نیتھ دی اسکن ایکومولیٹ ہوتی ہے وہ سب اس کے اندر باہر آتی ہے. تو صرف خون نہیں آتا بلکہ ٹاکسنس ساتھ میں باہر آتے ہیں. اچھا, ہمارے جسم میں جو امیون سسٹم کا نظام ہے, بلڈ اس میں کافی اہم رول ادا کرتا ہے, لیکن بلڈ ٹاکسنس کو, بیکٹیریا کو, جو فیگوسائٹوسس ہے اس کو, بیکٹیریا کو انگلف کرنے کے بعد میں یہ سارے ٹاکسنس کو لیمفیٹک جو چینل ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے. اب لیمفیٹک کا کام ہے کہ وہ اس کو ٹاکسنس کو مزید لے جا کر انٹسٹین میں ڈمپ کریں اور وہاں سے پھر ہم اس کو ایکسکریٹ آؤٹ کریں. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم زیادہ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں یا ہماری کمر خاص طور سے موو نہیں کرتی ہے تو لیمفیٹک